محافظ ہے سچائی کے، محافظ ہے سچائی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شیعہ بھی اللہ کا گستاخ ہے اور بریلوی بھی اللہ کا گستاخ ہے، اور دونوں شیعہ اور بریلوی بھائی بھائی ہیں، اور اس کا اعتراف خود بریلویوں کے اتنے بڑے پادری صاحب کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے اور خود اندازہ لگائیے، اگر شیعہ کافر ہے تو بریلوی کون ہے؟ جنت کا کون ہے؟ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ حسین نے اللہ کو جنت کی موما کی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے۔ علی کے لال کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی 1 آنسو میں دے، تو بھی اس میں بولنے والا۔ یہاں پہ دیکھا کہ شیعہ بکواس کرتا ہے کہ جنت حسین دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں دے سکتا، اور اگلی ویڈیو میں دیکھیے بریلوی شیعہ کہتا ہے کہ دعائیں قبول کرنے والا حسین ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اب ان دونوں ویڈیو کو بغور دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا یہ دونوں مسلمان ہیں؟ علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں حسین سے، اللہ سے نہیں، حسین سے، اور اگر کوئی کہے پیر صاحب یہ شرک دینے والا اللہ ہے، نہیں، اللہ نہیں دیتا، حسین دیتے ہیں، علی دیتے ہیں، رسول دیتے ہیں۔ بریلوی کی ویڈیو آپ نے دیکھی، بریلوی بکواس کرتا ہے کہ حسین ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ کچھ نہیں دیتا۔ اب شیعہ کی ویڈیو دیکھیے، شیعہ بکواس کرتا ہے کہ حسین رب ہے، نعوذ باللہ۔ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا سبھی ہوں۔ تو عورتیں کان میں دل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ اس ویڈیو میں دیکھیے ایک بریلوی طوائف الپادری خود کہتا ہے کہ شیعہ اور بریلوی بھائی بھائی ہیں۔ اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، اہل سنت ہاتھ تھلے کرو۔ جڑے عام رواج سنی کہلاندے میری مراد ہے، تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری، اہل سنت لگاؤ نعرہ، آخو یا علی، پھر آخو نعرہ حیدری، پھر آخو نعرہ حیدری۔ ہوں تسی چپ رہے، ہوں جڑے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں اہل تشیع، وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچے کرو ہاتھ کھڑے، اونچو شاباش۔ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ محافظ ہے سچائی کے، محافظ ہے سچائی کے۔ مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ۔ یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم۔ میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں۔ ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں، اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، پر زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پیرانے پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے، قم بإذن اللہ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے
جو خنبے اذن اللہ کہتے تھے، قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ رات کو سحری ہوئی، خاندان کے لوگوں نے سحری کی، فجر کی نماز کے بعد آپ کی والدہ بڑے پیر کی والدہ نے غوث پاک کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو غوث پاک منہ پلٹا لیے۔ دن بھر کوشش کرتے رہی والدہ کہ پیدا ہوئے سو بچے کو دودھ پلائے، مگر غوث پاک نے منہ بند کر لیا۔ ادھر دودھ دیتے تو ادھر منہ پلٹا لیتے، ادھر دودھ دیتے تو ادھر منہ پلٹا لیتے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی غوث پاک نے دودھ پیا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی غوث پاک نے دودھ پیا تو غوث اعظم کی والدہ نے کہا سبحان اللہ بیٹے عبد القادر، نانا کے دین کی یہ شریعت کا اتنا احترام کہ پیدا ہوتے ہی تم نے روزہ رکھا، پیدا ہوتے ہی۔ تو غوث اعظم بڑے ہو کر مجمع کو جمع نہیں کرے، پیدا ہوتے ہی شہرت ہو گئی کہ رسول کے گھرانے میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے تو رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ ایک نہیں دو نہیں، پورے 30 روزے غوث پاک نے رکھے رمضان کے۔ لوگ دروازے پہ جمع ہو رہے ہیں، غوث اعظم کے زیارت کر رہے ہیں، وہ شہزادے کو بتاؤ، نبی کے شہزادے کی زیارت کراؤ۔ باہر لاتے ہیں تو ہر بڑے بڑے اولیاء اللہ غوث اعظم کی زیارت کرتے ہیں، بچے ہیں پیدا ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔ اب جب عید کا چاند ہوا، رمضان کا مہینہ گزرا، بادل کا زمانہ تھا، بارش کا زمانہ تھا، اب چاند ہوا نہیں ہوا پریشانی ہو گئی، بادل میں چاند نہیں دکھا تو سارے علماء مسئلہ جانتے ہیں کہ چاند کی شہادت دینے کے لیے عاقل و بالغ ہونا، عاقل بولے تو حیدرآباد کا نہیں، عاقل بولے تو عقل مند۔ آج کل ہر بیوقوف اپنے کو عاقل بول رہا، عاقل کے معنی عقل مند، عقل مند اور بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ تو وہ اگر شہادت دے چاند کی تو قبول ہے، لیکن خدا کی قسم مزاج ولایت اور مزاج شریعت کہتی ہے بڑا آدمی گواہی دینا، اور ولایت کا یہ عالم ہے کہ چاند نہیں ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں چلا تو سارے بغداد کے مفتیوں اور علماء نے کہا کہ بھئی پریشانی کی کیا بات ہے، فجر کی نماز پڑھ کے غوث اعظم کے دروازے پہ عبد القادر جیلانی کے گھر پہ جائیں گے، ان کی والدہ سے پوچھیں گے کہ عبد القادر نے دودھ پیا کیا؟ دودھ پیا ہے تو عید ہے، نہیں پیا تو پھر روزہ ہے۔ سارا بغداد گیلان، قصبہ گیلان کے لوگ جمع ہوئے، سیدانی ماں یہ تو بتائیے کہ غوث اعظم نے دودھ پیا، عبد القادر نے دودھ پیا؟ تو آپ کی والدہ نے کہا آج فجر کے بعد بیٹے عبد القادر نے دودھ پیا ہے تو پورے عراق میں اطلاع ہوگی کہ آج عید ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہی سوال ہے، آپ لوگوں کو ایک ہی فکر دے رہا ہوں میں، یہ کیوں کرتے تو آپ لوگ نہیں کرتے اس لیے ہم کرتے۔ ابے انگوٹھے چوم رہے ہیں آپ، میں دیکھا بارکس میں بھی الحمدللہ اس دن ہمارے صاحب نوری شاہ صاحب کے صاحب خرموشی صاحب کا انتقال ہوا، اجتماعی طور پہ میں آ کے دیکھا، میں ایسے میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، پورا بھری ہوئی ہے مسجد۔ جیسے ہی درود شریف ہوا اور مؤذن نے اذان دی تو دنادن چلنے لگا، تو ایک ہی وقت میں جائزہ لے لیا کتنے چومے کتنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تو اتنی بڑی مسجد میں پہچان لیا کتنے رانگ نمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ چھوٹے سے بچہ پہچان لیتا مسجد میں، پوری مسجد میں ایسا دیکھ کے بولتا آ گیا ایک، آ گیا کون 24 نمبر ہے۔ ارے بچے سے پوچھا کیسا پہچانے بیٹے؟ بولے نے ہاتھ نہیں چوما نا، انگوٹھے نہیں چوما۔ تو انگوٹھے چومنا یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا، ہماری پہچان ہو گئی۔ اب اگر کوئی وہابی پوچھے کئی کچھ چوم رہی تو جواب نہیں دینا تم لوگ نہیں چوم رہی اس لیے ہم چوم رہی، نہیں چومنا تیری پہچان ہے اور چومنا میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن مذہب نہیں ہوتا، یہ ہماری علامت ہے۔ بورے کی دکان دیکھ کے پہچان لیتے، ٹوپی پیشانی پہ لکھا بورا ہے۔ خوجے کی دکان پہ گاؤ چراغ علی دیکھتے سمجھ آتے خوجا ہے۔ ہر آدمی اپنی وضاحت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو 11ویں اور 12ویں فاتحہ چیلوم زیارت نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، سبحان اللہ، ہماری پہچان ہے۔ اب اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو تمہارے میں ہمارے میں فرق کیا رہے گا؟ تم میں ہم میں فرق کیا رہے گا؟
ہم فاتحہ دلا رہے ہیں تاکہ پہچانے جائیں، ہم چہلم کر رہے ہیں تاکہ مرنے والا پہچانا جائے کہ اس کے بالغین، اس کے لواحقین کون ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ فرض و واجب نہیں ہے. میں آخری آپ کو پیغام فکر دے دیتا ہوں، جھگڑا نیاز فاتحہ کا نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. ہمارا جلسہ ہم کریں اور ہم ثبوت دیں فاتحہ دینے کی، ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے. زندگی بھر کے لیے آپ کو میں 10 دیتا ہوں اور آپ کی فکر کو کھولتا ہوں. جھگڑا 11ویں فاتحہ چہلم زیارت کا نہیں ہے ہمارے میں، ان میں زندگی بھر 11ویں نہیں کرے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا 11ویں کیوں نہیں کرے. چہلم نہیں کرے تو قیامت میں نہیں پوچھے گا چہلم کیوں نہیں کرے. یہ سب سوال نہیں ہوگا وہاں. پھر ہم میں ان میں یہ ہمارے کو 11ویں اور 12ویں کے مسئلے میں الجھا رہے ہیں اور قوم کو بتا رہے ہیں اس کا ہی جھگڑا ہے. نہیں، بنیادی عقیدے کا ان میں ہمارے میں جھگڑا ہے. جس کو یہ رسول مانتے ہیں اس کو ہم رسول نہیں مانتے. اب سن لو، 2 جملوں میں ایمان اور عقیدہ بتا دو. جس نبی کا یہ ذکر کرتے ہیں اس نبی کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کو نہیں مانتے. ذہن میں رکھ لو، کیونکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو یہ نہیں مانتے، اور جس نبی کا یہ ذکر کرتے ہیں اس نبی کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ان کا نبی جماعت کے ملا نے بنایا ہے اور ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے غوث اعظم. جماعت کا ملا اور نبی اور ہوتا ہے، اللہ کا نبی اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا کیونکہ ان کے ملا نے بنایا ہے، اور اللہ کا نبی زندہ ہے اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ. ان کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا اور میرا نبی ساری کائنات کو دے رہا ہے کیونکہ اللہ کا نبی ہے. وہ سبحان اللہ. جسے اللہ بناتا ہے اسے قوتوں کا مالک بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. نبی کو یہ نہیں معلوم تھا ابا اتنے بڑے بال. ہاں، نبی کو کیا معلوم تھا؟ اس کو معلوم ہے. کیا بات. نبی یہ نہیں جانتے تھے. نبی ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ، ہمیشہ منفی انداز. شروع کرا تو نہیں سے کرتا، اور یہ ہوں اتنی بری بیماری ہے. آپ کچھ بھی بولو. قاضی صاحب بولے 1100 روپے مہر کے اوپر آپ کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ کرے، نکاح ہوتا بھائی. منڈی ہلایا تو قاضی والا کہا بھائی بھگا کے لایا گا. بولے منڈی کا بھی ہلا رہا. ارے تیرے منڈی ہلانے سے نکاح نہیں ہوتا. ارے عقل کے اندھے، منڈی ہلانے سے دنیا کا رشتہ نہیں ہوتا تو منڈی ہلانے سے نبی کا رشتہ کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. یہاں تو صرف اس بات پہ گفتگو کرو جو ہے میرے آقا کے لیے. اب ان کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا کیونکہ یہ مجبور ہیں. ان کا خدا معاذ اللہ مجبور ہے، مگر میں جس خدا کو مانتا وہ قادر مطلق ہے. وہ خدا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو پاور بانٹا ہے، وہ سارے پاور کو جمع کرا تو ایک ذات محمد رسول اللہ بنا دیا. سبحان اللہ. میں اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا بھائی. درود فاتحہ کہاں سے آیا؟ چہلم کرو نہ کو کرو، میلاد کرو نہ کو کرو، نبی کا ہی معاملہ ہے. ان کے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں اور میرے نبی کو ساری کائنات کا علم ہے. کیونکہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ جب بنایا ہے تو چن لیا ہے، اور چنا ہے تو ساری کائنات میں کیا کیا نکاح معاشے کرا، کیسے پاور نہیں کر دیا. یہ مجبور نبی کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم مختار نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. توحید کو اختیار کرنے والا اور اس کو خالص کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ خالصا، جو خالص ہو کے کہہ دیتا ہے، الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دے دیتے ہیں. آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ، جس بات کی گواہی دے دے، اقرار باللسان زبان سے اقرار کر لے، تصدیق بالجنان اپنے دل سے تصدیق کر لے، وعمل بالارکان اور اپنے جوارح اپنے اعضاء سے عمل کر کے دکھا دے۔ کس بات کا تقاضا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ دعویٰ کر لے، پھر یقین کر لے، پھر اس کے مطابق عمل کو درست کر لے، کیا ہوگا؟ روایت میں پوری پڑھ کے ترجمہ کروں گا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کا وہ گواہ بن جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، جنت حق ہے جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، خالق و مالک فرمائیں گے میرے بندے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن کون سی گواہی؟ میں آخری بات ہے اور آخری حدیث ہے، گواہی چیک کروا دیتا ہوں۔ گواہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر کسی کے سامنے جھکنا کیسا، پھر قبروں کی مٹی چاٹنا کیسا، پھر اپنے مال جو اپنے خون پسینے کی کمائی ہے یہ حرام چیزوں کے لیے پیش کرنا کیسا۔ اگر اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر پکار اور تڑپ لے کر ان لوگوں کے پاس جانا کیسا جو شیطانی کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم نے توحید کو خالص نہیں کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ اور سب سے بڑا ستم تو یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی اور اللہ کے بندے ہیں۔ مسلمان ہے نا، بادشاہ قسم کا مسلمان آ گیا ہے آج کے دور میں، قرآن کی بات بھی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور کیا کہے گا؟ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، 4 ستون اور 4 دیواریں ہیں اسلام کی جو گر رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ 4 دیواریں، پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے۔ جانتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے، دل کی بات بتانا، وہ 70 صحابہ جو بئر معونہ پہ شہید ہوئے، پتہ تھا نا انہوں نے شہید ہو جانا، پھر جان بوجھ کے بھجوایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر غیب جانتے تھے تو پریشانی کس بات کی؟ جب بیوی پہ تہمت لگی کتنے پریشان تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول دھوکہ دے رہے تھے، غیب جانتے تھے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس اسلام کے دشمن کا مقصد یہ ہے اگر غیب جاننے والا مان لیا جائے، جو غیب جانتا ہے اس کو وحی کی ضرورت ہے؟ بولے وحی تو اس کی طرف آتی ہے نا جس کے پاس غیب نہ ہو۔ یہ وحی کا انکار ہے، یہ کہہ دینا کہ غیب جانتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت اللہ کے رسول کی بیان ہو رہی ہے، مقصود یہ ہے وحی کا انکار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبریل کی آمد ختم ہوگی، وحی ختم۔ دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو نوری ہے، یا یہ کہتا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے،
پتہ ہے کیوں کہتا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ بولیں کیوں؟ 600 پر ہیں اور بیٹا کوئی بھی نہیں؟ کیوں جی 600 پر نہیں جبریل کے؟ تو بیٹے کتنے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے۔ چلو میکائیل کے کتنے ہیں؟ اسرافیل کے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھی؟ جبریل اتنا بڑا فرشتہ رئیس الملائکہ ہے تو اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، آخر کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد بتائیے اللہ کے رسول کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے ہیں کہ جبریل کے؟ بولیں تو آدم علیہ السلام بشر تھے کہ نور تھے؟ اصل یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے نبی بنا کے تو اس کو بھی ہمیں کسی آدمی کی شکل و صورت دینی پڑنی تھی، مانوس تو لوگ ہوں تبھی بات مانیں گے، فرشتے کی ہیبت برداشت کون کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہی اتری کس پر تھی؟ کس پہ اتری تھی؟ محمد مصطفیٰ پہ۔ یہ خاندان نبوت کو نہیں مانتے۔ بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ زینب کس کی بیٹی تھی؟ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ تو پھر نوری کی تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بیٹیاں جو فاطمہ جنت کی شہزادی ہے، یہ اس کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا کہ آدم نے سجدہ کیا؟ آدم کو سجدہ کروایا۔ بولے کروایا۔ سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول آدم کے بیٹے ہیں کہ جبریل کے؟ تو پھر عظمت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اس کو نوری کہا جائے کہ کہا جائے کہ یہ سرتاج رسل ہے آدم کے بیٹے؟ چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، آگے کیا ہے؟ بنوری ہی بولیں، عبد کا مطلب بھی شاید نوری ہو۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے، کوئی ہے جو ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں لے آئے؟ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى نُورًا إِذَا صَلَّى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ چلو عبد کا کو معنی شاید کیا کرتے ہیں، وہ سورہ اعراف میں بھی کہتے ہیں کوئی ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، نورٌ تو نہیں ہے یہاں؟ میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے قل انما انا بشر، انما سوائے اس کے نہیں، یہ کلمہ حصر ہے، میں بشر ہوں۔ چلو بشر تو ہوں گے، ہمارے جیسے تو نہیں نا۔ قل انما انا بشر مثلکم، ہیں تمہارے جیسے ہی۔ فرق کیا ہے؟ پوری کائنات سے وہ اعلیٰ ہیں۔ یوحا الی انما الہکم، فرمایا میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف وہی نازل نہیں ہوتی۔ یہ دو دیواریں مسلمان گراتا ہے بے سمجھی میں، اللہ اس کو صراط مستقیم دے دے۔ تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب کہتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ
کہ رسول ہر جگہ تشریف لاتے ہیں، حاضر ناظر ہیں؟ جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں جی، جو ہر جگہ موجود ہو اس کو، وہ غار ثور مکہ میں ہے جی، غار ثور ہے نا، کہتے ہیں وہاں چھپے تھے اللہ کے رسول، پھر وہاں سے کدھر گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے۔ کیوں؟ وہ تو مدینہ میں بھی موجود تھے تو مکہ میں بھی، تو 8 دن میں کیسے پہنچے؟ ہجرت کا انکار ہے کہ دین کے لیے کوئی ہجرت نہ کرے۔ اللہ کے رسول کو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہجرت نبوی کا انکار ہے۔ ارے بھائی، وہ 8 دن کس طرح گزرے تھے اور کس انداز سے وہ ہجرت ہوئی؟ اور آخری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ وہ مختار کل ہے۔ کیوں جی، جو مختار کل ہو وہ کس سے مشورہ کرتا ہے؟ کیوں جی، وہ کسی کے سامنے اپنی سفارش کرتا ہے؟ مسلمانوں کو بچی کھچی یہی تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مختار کل کا معنی ہے کہ شفاعت سے بھی محروم، کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو مختار کل نہ ہو، جو کسی بڑے کے سامنے سفارش رکھے تو شفاعت سے بھی محروم۔ 4 دیواروں کو گرایا جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان سمجھتا نہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو بٹھاؤ، ان کو قرآنی یہ آیتیں دکھاؤ، کاش کسی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ ورنہ سے پہنچانا جانتا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ یہ سب یاد کر لیجئے ایک جملے کو، جس پر مصیبت آئے وہ مشکل کشا، جو حاجت میں پھنس جائے وہ حاجت روا، جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ غوث اعظم۔ غوث اعظم وہ جس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس پہ کوئی، وہ کسی حاجت میں نہ پھنسے، وہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ پیر عبد القادر جیلانی کی غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے عرض کی، سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے، مرشد کرم فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے ساتھیو، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو، اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اب اس سے سوال ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو اس کے لیے، اور وہ کہتے پیر جی آپ کرم فرمائے، مردہ بہت رو رہا ہے، بیچارے کا عذاب کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ اگر پیر جیلانی عالم الغیب تھے تو ان سے کیوں پوچھ رہے تھے میری مجلس میں آیا؟ وہ بھول گئے مریدوں کو؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے۔ کہا یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا اچھا کبھی اس نے میرے گھر کا کھانا کھایا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا اچھا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا بھی نہیں پتا۔ تو پیر غوث اعظم نے سر کو جھکا لیا، آپ پہ جلال و وقار طاری ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا ابھی مجھے آ کر فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اس کو آپ سے محبت بھی تھی، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ اور لوگوں نے کہا اب اس کی قبر سے آنے والی آوازیں بند ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدو نا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟
लोगों ने वही जवाब दिया। तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जलाल व वक़ार के आसार जाहिर हुए। और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी अभी फरिश्तों ने बताया इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी कब्र से आवाजें आनी बंद हो गई। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे जस्साए भाइयों, मालूम हुआ कि औलिया की जियारत में भी बड़ी अजमत है, बड़ी बरकत है कि गौस पाक की जियारत करने वाले की कब्र से अजाब उठ गया तो औलिया जो कि उलमा होते हैं, आलिम ही वली होता है, गैर आलिम यानी जाहिल वली नहीं हो सकता। तो हदीसों में ये मौजूद है कि आलिम की जियारत इबादत है, तो जब आलिम की जियारत इबादत है तो वली की जियारत न जाने कितनी बड़ी इबादत होगी। और फिर वलियों के सरदार गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम की जियारत न जाने कितनी अजीम इबादत होगी। इसकी बरकत से कब्र से अदाब उठ गया। इस शफाअत का वजूद ना अल्लाह की किताब में है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। मालिक फरमाता है, वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी'। ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से डरते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में पेश किए जाएंगे कि इनके सिवा ना कोई इनका मददगार होगा, ना कोई सिफारिशी होगा। माशरे के अंदर आज यही अकीदे फैलाए जा रहे हैं कि औलिया के इख्तियार में सब कुछ है। मैं सवाल करता हूं, और सवाल का मकसद छेड़ना या तंज करना नहीं है, ना ही ये स्टेज हमें इसकी तालीम देता है, ना मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम इसका दरस देते हैं। हम तो दर्द के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उन भाइयों को जो तौहीद की राह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत की पगडंडियों पे दौड़ लगा रहे हैं, उनको प्यार और मोहब्बत से पुकारने के लिए अकल और नकल के दलाइल सामने रखते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर मान लिया जाए कि ये अंबिया औलिया बुजुर्ग मरने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद, कब्र में दफन होने के बाद भी सब कुछ कर सकते हैं, तो याद करो पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया या नहीं आया? आया। सिंध में सैलाब आया। बाबा लाल शहबाज कलंदर ने इस सैलाब को क्यों ना रोका? अब्दुल्ला गाजी ने कराची में बैठे बैठे इस सैलाब को क्यों ना रोक लिया? जनूबी पंजाब गर्क हुआ। बाबा फरीद का दरबार चाचड़ा गर्क हुआ। पंजाब के बाबे, सिंध के बाबे, बलूचिस्तान के बाबे, कराची के बाबे, डेरा गाजी खां के बाबे कहां गए? ये अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई, अजाब आया, परेशानी आई, इन बाबों ने क्यों ना रोक ली? बल्कि कितने ही वो बुजुर्ग हैं जिनके अपने दरबार भी इस सैलाब की नजर हो गए, गर्क हो गए। अरे क्या पाकिस्तान वालों जलजला भूल गए हो? कश्मीर में जलजला आया था या नहीं सैलाब से पहले? मुजफ्फराबाद की सहेली सरकार ने इस आने वाले जलजले को क्यों ना रोक लिया? अल्लाह के लिए सोचिए। ये तो छोटे छोटे बाबों का मैंने नाम लिया है। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। बगदाद के अंदर सारी औलिया की काबीना मौजूद है या नहीं? पिराने पीर जेलानी वहां पर मौजूद है या नहीं?
الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبد القادر، یا غوث عبد القادر، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی. تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث اعظم پیر جیلانی، تو پیر جیلانی تو بغداد میں دفن ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں؟ اب جواب سنیے. جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے. پھر کہتے نہیں بغداد قریب ہے، موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے. آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے. کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوث اعظم سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے علم پر اور ان کی دلائل پر. کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جیلانی غوث اعظم سے بڑا ہے؟ کہا حضرت معاف کیجئے گا، یہ تو موبائل ہے، ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، کمیونیکیشن ہے، مواصلاتی نظام ہے. کہا اچھا مواصلاتی نظام ہے، روحانی کوئی نظام ہی نہیں ہے؟ روحانیت کا بھی بہت سسٹم ہے اور بڑا نظام ہے. وہ یہاں بغداد میں ہوتے ہوئے کراچی والوں کی ساری باتیں سنتے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا. سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا؟ تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں. یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں. ہمارا شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے؟ یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، نہیں جس کو شرعی دلیل کہا جائے. میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا. یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے؟ اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرک تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی. تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی. تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی. ایک بات. اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے. اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز
सुनना कोई ऐसी बात नहीं कि जो बंदे के लिए नामुमकिन हो। आप बगदाद शरीफ की बात करते ना, बगदाद के किसी इस्लामी भाई का टेलीफोन नंबर आप मिला लें, टेलीफोन पर वो आपसे बात करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। तो एक साइंसी कनेक्शन के जरिए तार नहीं होती इसकी कि वो लंबी तार बगदाद शरीफ की तरफ जा रही है, बल्कि ये एक मुवासलाती निज़ाम है कि फ़ज़ा से आवाज़ को कैच करके टेलीफोन के ज़रिए आप सुन लेते हैं। तो जब टेलीफोन के ज़रिए बगदाद शरीफ, तो ये रहा, ज़्यादा दूर नहीं है बगदाद शरीफ। यहाँ से मेरे ख्याल में 3 से 4 घंटे की फ़्लाइट है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से अफ्रीका मेरा ख्याल है 12 से 15 घंटे का रास्ता है। अफ्रीका पर भी फ़ोन पर बात मैंने भी की, आपने भी की होगी, बहुत सौ ने की होगी। तो बगदाद शरीफ से दूर के इलाके के लोग भी टेलीफोन के कनेक्शन के ज़रिए आवाज़ सुन लेते हैं। तो जब टेलीफोनिक निज़ाम इतना मजबूत, साइंसी निज़ाम इतना मजबूत कि हजार किलोमीटर दूर से आवाज़ सुनना मुमकिन बल्कि यकीनी है कि हम सुन रहे आवाज़ है, तो क्या रूहानी कनेक्शन में कोई जान ही नहीं है कि बगदाद शरीफ तक रूहानी कनेक्शन के ज़रिए मेरा मुर्शिद आवाज़ सुन ले? क्या 3.5-4 घंटे के रास्ते पर जो यहाँ से मदीना मुनव्वरा है, क्या मदीना मुनव्वरा में रहने वाले शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिनके सदक़े में साइंसदानों को भी अक्ल तकसीम से मिली, दुनिया भर को जो नेमतें मिली सब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल मिली, क्या उनको रूहानी इतनी भी ताकत नहीं, इतनी रूहानी ताकत नहीं कि वो अपना गुलाम, इनका गुलाम बाबुल मदीना से पुकारे तो वो शहर मदीना में सुन ले? तो क्या साइंसदान मेरे आका से पावरफुल है? क्या साइंसदान मेरे गौस पाक से बढ़कर तरक्की याफ्ता है? हरगिज 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 नहीं। तो इस साइंस की तरक्की ने हमारे बहुत सारे इन्हें वसवसे की काट कर दी, और रूहानी कनेक्शन तो साइंसी कनेक्शन से कोई उसकी तो मुमासलत ही नहीं, इतना मजबूत और पावरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि देखिए ना साइंसी तरक्की का तो अब मैंने आपको अभी खुशखबरी सुनाई कि न सिर्फ आवाज़ बल्कि अब तो मैं बाबुल मदीना बैठा हूँ, मुझ जैसे गुनाहगार के सरदार को साइंसी कनेक्शन के ज़रिए लोग दुनिया में कहाँ देख रहे हैं। ये लो अभी चिट्ठी आई मेरे पास कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस्लामी भाई इंटरनेट पर। सुभान अल्लाह। इस तरह इंटरनेट पर इस्लामी भाई मुझे अरब अमारात, कोरिया, हिंद के मुख्तलिफ शहर, अमेरिका के मुख्तलिफ शहर, इटली, नॉर्वे, कुवैत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, कतर, स्पेन, स्वीडन, हांगकांग, टोरंटो, इन ममालिक में इस वक्त मुझे सुनने के साथ साथ मुझे देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन सब इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। तो क्या नऊज़ो बिल्लाह ये इंटरनेट जो है, क्या ये साइंस मेरे गोश्त पाक से बढ़ गया? नऊज़ो बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखो इस वक्त मैं हाथ हिला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उन इस्लामी भाइयों को जो दुनिया में मुझे सुन रहे और उनकी खुशियाँ हासिल कर रहा हूँ, तो क्या मैं गोश्त पाक से बढ़ गया? नहीं, मैं तो गोश्त पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम हूँ, खाक की भी खाक हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ, जो कुछ मिला इनके सदके। मैं अल्लाह का वास्ता देकर हाथ बांधकर अदब, प्यार, मोहब्बत के साथ सवाल करता हूँ, जब बगदाद पर अमरीकी बम बरसा रहे थे, पीर जिलानी ने उनके उड़ते हुए जहाजों को कल्टी क्यों ना किया? आज तो सुबह उठते लाहौर के छोटे छोटे बाबों की दरबार की संदूकड़ी में पहले पैसे डाले जाते हैं। वैगन ड्राइवर कमाई बाद में करता है, बाबे की नजर पहले देता है, और उसे पूछो तो सवेरे सवेरे ही कहना चुप कर जा, अगर बाबा की नजर ना दी तो चलती गाड़ी उल्टी कर देगा।
جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے؟ یہ جو فوت ہو گئے قبر میں دفن ہو گئے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے، غسل کے قابل نہیں تھے، بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے، یہ ڈیڈ باڈی تھے، مردہ تھے، اور مردہ ہو کے زمین میں دفن ہو گئے۔ مرنے کے بعد ان کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا۔